अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी सूरतें बताने वाले हैं, तीन ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनकी वजह से रमज़ान के महीने में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। यानी कि इन तीन मौक़ों पर आप रोज़ा तोड़ सकते हो, आपको कोई गुनाह नहीं होगा क्योंकि शरीयत ने इसकी आपको इजाज़त दी है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे तीन ऐसी औरतों के बारे में जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की मनाही है। यानी कि ये तीन औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, और अगर इनमें से किसी ने रोजा रख लिया तो उसका रोजा नहीं होगा बल्कि उसको बहुत बड़ा अज़ाब होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी बहनों और भाइयों के लिए बहुत खास है, और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को चेक कर लें कि अगर इन तीन निशानियों में से कोई एक भी निशानी उनमें मिल रही है तो आप भी रमजान के पाक और मुबारक महीने में रोजा न रखें, वरना आप तबाह बर्बाद हो जाओगी। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर अपने तक ही न रखें बल्कि इसे शेयर भी जरूर कर दें ताकि और भी दोस्तों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन तीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनको रोजा तोड़ना जायज है। प्यारे दोस्तों, रोजा हर उस मुसलमान मर्द पर फर्ज है जो बालिग और अपने होशो हवाश में हो, यानी उन सबको रोजा रखना जरूरी है। और अगर कोई बिला वजह रोजा छोड़ता है, तोड़ता है या फिर रोजा रखकर बीच में उसको तोड़ लेता है तो वो शख्स सख्त गुनहगार होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा आसानियां रखी हैं, यानी कि बहुत सारी सहूलतें रखी हैं। इसी वजह से हदीस पाक में तीन ऐसे मौके आए हैं जिनमें अगर कोई शख्स रोजा रखकर बीच में तोड़ लेता है तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन तीन लोगों को रोजा तोड़ना इस्लाम में जायज है। नंबर एक, अचानक सख्त बीमारी का आ जाना। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रोजा रखकर दोपहर में कहीं गया और सख्त गर्मी की वजह से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अगर उसने रोजा नहीं तोड़ा तो उसकी जान भी जा सकती है। यानी कि वो इतना सख्त बीमार हो गया कि जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने भी यही कहा कि अगर इसने रोजा नहीं तोड़ा तो इसकी जान जा सकती है, यानी इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो याद रखें, इस्लाम ने ऐसी सूरत में रोजा तोड़ने की इजाजत दी है। यानी अगर किसी के सामने ऐसी सूरत आ जाए तो वो रोजा तोड़ सकता है, मगर याद रखें जब इसकी सेहत ठीक हो जाए, यानी कि जब वो तंदुरुस्त हो जाए तो उसको चाहिए कि वो इन तोड़े हुए रोजों को बाद में अदा कर ले, यानी कि बाद में दोबारा इन रोजों को रख ले। और यहां पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स ऐसा जानबूझकर करे तो वो सख्त गुनहगार होगा। अल्लाह के घर में ऐसे शख्स की सख्त पकड़ होगी, इसलिए जानबूझकर कभी भी आप ऐसा ना करें। नंबर दो, जान का खतरा होने पर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी रोजेदार के पास गया और जाकर उसने रोजेदार की गर्दन पर तलवार रख दी और कहने लगा कि अगर तुमने रोजा नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी कि मैं तुमको मार दूंगा, ऐसी सूरत में अगर किसी के सामने आ जाए तो याद रखें ऐसी सूरत में भी इस्लाम में रोजा तोड़ने का हुक्म दिया है। यानी ऐसी सूरत में रोजा तोड़ना जायज होगा। ऐसे हालात में आप रोजा तोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में वो इन तोड़े हुए रोजों की कज़ा करे, यानी कि बाद में इन रोजों को दोबारा रखे और इनको पूरा करे। नंबर तीन, हामला औरत। प्यारे दोस्तों, तीसरा शख्स वो हामला औरत है जो हामला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी हामला औरत ने रोजा रख लिया और बाद में उसको तकलीफ होने लग जाए, यानी कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगे, यानी कि हामला औरत के सामने ऐसी सूरत आ जाए कि अगर उसने रोजा नहीं तोड़ा तो उसकी जान जा सकती है या फिर उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और अगर कोई माहिर डॉक्टर भी ऐसा कह दे कि अगर उसने रोजा नहीं तोड़ा तो उसकी जान
جان جا سکتی ہے یا اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر ایسی حاملہ عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی روزہ توڑنے نہ اسلام میں جائز ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تین لوگ ایسے ہیں، یہ تین باتیں ایسی ہیں جن میں روزہ توڑنا جائز ہے، یعنی کہ ان صورتوں میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ایسا جان بوجھ کر کرے گا تو وہ سخت گنہگار ہوگا، اللہ کے گھر میں اس کی سخت پکڑ ہوگی، اس لیے جان بوجھ کر کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان تین عورتوں کے بارے میں جن کو روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر ان تین عورتوں نے روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو وہ تین عورتیں کون کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزے کی فرضیت کی تین شرطیں ہیں: اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ پاگل دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری مقیم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، ان کا روزہ ہو جائے گا۔ مگر یہ تین عورتیں ایسی ہیں جو کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گناہ ہوگا، یعنی کہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ نمبر ایک، حیض یعنی کہ پیریڈز کی حالت میں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی حیض والی عورت روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو اور اسے دن میں احساس ہوا کہ اس کا حیض شروع ہو چکا ہے تو یاد رکھیں کہ ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ یعنی کہ ایسی عورت جب پاک اور صاف ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کو دوبارہ رکھے اور اس کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ حیض والی عورتیں یہ بھی دھیان رکھیں کہ ان کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہ چلنے پائے کہ وہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس لیے حیض والی عورتیں ہمیشہ چھپ کر کھائیں پیئیں۔ نمبر دو، نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو، اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ نفاس والی عورتیں کون سی ہوتی ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بچہ جننے کے بعد میں، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد میں عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے رکھ لیا ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا، یعنی کہ گناہ ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کبھی بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ لیکن ہاں، جب ایسی عورت پاک اور صاف ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں ان روزوں کو رکھ لے۔ نمبر تین، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ پیارے دوستو، تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں، ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی نہیں ہے، لیکن ہاں ان کو چھوٹ ضرور ہے۔ یعنی کہ حاملہ عورتیں اگر رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں ایسی عورت بھی بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض و نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں،
ہیں اگر حاملہ عورت چاہے تو ایسی حالت میں بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ان کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے ان کی یا ان کے بچے کی جان کا خطرہ ہو یا اگر کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو کہہ دے تو ایسی عورتیں بھی روزہ توڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بوڑھی عورتیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ تندرست ہو جائیں تو وہ ان کو ادا کر لیں، اور اگر ان کی پھر کبھی صحت ٹھیک نہیں ہوئی تو ان کا فدیہ ادا کرے۔ فدیہ یہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔